وہ مشکل کشا علی. اکونا سبحان اللہ. داماد مصطفیٰ وہ مشکل کشا علی. کونو مقام ہر سو جلوہ نما علی. شان علی پہ شاہد، شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک. وہ نامور وہ حق نما وہ حل عطا علی. شان علی پہ شاہد خود ہے قرآن پاک. وہ نامور وہ حق نما وہ حل عطا علی. خیبر غدیر خم میں کعبہ کے روبرو بدر و حنین خندق میں جلوہ نما علی. دربار مصطفیٰ کا عقیدہ دیگر کرنے لگا. دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون. دربار مصطفیٰ کا وہ چوتھا بڑا ستون. انصار مصطفیٰ میں وہ شیر خدا علی. کہتا ہوں دشمنوں سے سن لو یہ صاف صاف، حسن و حسین فاطمہ اور مصطفیٰ علی. ولاد آخر میں خدا واسطے دعوت سٹیج دے ساتھ توسہ شریف تو آئین مہمان استاذ العلماء والفضلاء فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد صفدر حسین پادری رضوی صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر مزید برکتہ عطا فرماوے اور انہاں دا فیضان ہمیشہ جاری فرماوے. سارے بھی استاذ مکرم ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے علماء کرام دے بھی استاذ محترم ہیں. انہاں دے میں ایک حوالے کرم تو میرے زوردار نعرہ سنا سو. نعرہ تکبیر، نعرہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارض. سبحان اللہ. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سبحان اللہ. وعلى أصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. سبحان اللہ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صدیق اب سے حسن و جمال محمد سبحان اللہ فاروق ذل جاؤ جلال محمد سبحان عثمان ضیائے شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است سبحان اور اسلام ما ایمان ما حب آل محمد سبحان اللہ سرے کی دا شعر اس دا ترجمہ کرن لکھے جڑا حق نہیں مندہ ہے در ایمان یقین تے نہیں آیا کیا بات ہے سبحان اللہ جڑا حق نہیں مندہ ہے در ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راز عمر دا منکر او بشر جدید تے نہیں آیا اور صدیق دا سج مشکوک تاں مت سج زمین تے کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق اچھا نعرہ حیدری یار ماشاء اللہ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اجدہ سونا پروگرام جامعہ رضویہ مرکز اہل سنت اس دائے سبحانہ سالانہ پروگرام اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے نو اس دے منتظمین نو معاملین نو متعلقین نو رب تعالیٰ دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرماوے مختصر وقت دے اندر میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل باروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ظریف سیالوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاذ الحفاظ والقراء جناب عزت مآب قاری حافظ عبداللطیف صاحب اور استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رحمت اللہ صاحب اور میرے تو پہلے خطاب پہ فرمیتے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد شمشید صاحب
انہاں دی موجودگی دے اندر چند معروضات جناب دی سماعتوں دی نظر کرے سن دعا فرماؤ اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عظیم عطا فرماوے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمانی علی شان فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تقل الخامسہ فتعلی سبحان اللہ فرمایا اپنی زندگی دے اندر چار چیزاں کا انتخاب کر پنجویں نہ بانی غلط اگر زندگی تک نال وفا کیتی ہے رب تعالی نے موقع عطا کیتے رب نے صحت بھی عطا کیتی ہے زندگی بھی عطا کیتی ہے رب تعالی نے اور کوئی پریشانی بھی زندگی دے اندر لہک نہیں تو فرمایا پہلا کام کر عالم بن سبحان اللہ دین دا خدمتگار بن دین دا فرما بردار بن دین دا سچا تے سچا عالم بن لوگاں دی رہنمائی کرنے والا بن اس تو چنگی دنیا دے اوتے کوئی دولت کرے سبحان اللہ بے شک میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمانے علی شان فرمایا القرآن غنا لا فقر بعدہ ولا غنا دونہ فرمایا آسان چاہتے ہیں کہ بندے دے کولو کتنی دولت نہ بنے کہ بندہ مالدار ہو گئے بندے دی دنیا دے اندر واہ واہ ہو سی بڑی عزت ہو گئی سی فرمایا نہیں القرآن غنا کیونکہ الغنا غنا نفس حقیقی غنا او دل دا غنا ہوئے حقیقی سکون او دل دا سکون ہوئے فرمایا اگر چاہتے تو غنی بن مالدار بن قرآن دے ناری سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ سبحان اللہ اغدو عالم فرمایا عالم بن اگر ہم زندگی گزر گئی بھی عالم نہیں بن سکا او متعلمہ بل دین دا طالب بن دین دا سچا سپاہی بن مشکات شریف دے اندر حدیث پاک بڑی طویل حدیث پاک علامہ صاحب اس دا مفہوم عرض کریں دے پان کچھ اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو دردہ کو روایت ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کنتو جالسا ما ابی دردہ فی مسجد دمشق فجاء رجل فرمائے میں ملک شام دے اندر دمشق دی جامع مسجد کے اندر سیدنا حضرت ابو دردہ صحابی رسول کے کول بیٹھا ہے سبحان اللہ فجاءہ رجل اچانک ایک شخص آوے دے اور حضرت ابو دردہ دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کریں دے اے اللہ دے پیارے صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی رب دے سچے بندے میں انی جیتکا من مدینت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتو ملک شام دا بشندہ نہیں اتو ایرا غیرہ نال دا نہیں بلکہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے تیرے کول آیا کیوں لحدیث بلغنی انکا تحدثو الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سرکار دا فرمان میں سنی سرکار دی سچی سونی حدیث میں تو اے پیغام ملے کہ وہ حدیث سرکار کو تسان برائے راست بیان کرے دے میں سرکار کی بارگاہ دے وچ مدینہ طیبہ چھوڑ کے ایک حدیث دی وجہ نہ تمہارے کول آیا وہ حدیث سن دا فرمان میرے کو سنا ما جیت الحاجت اے ابو دردہ اس تو علاوہ میری کوئی غرض نہیں کوئی کام نہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کام ہی کو ہے مدینہ طیبہ چھوڑ کے ملک شام کے اندر ملک شام دی جامع مسجد دمشق دی جامع مسجد کے اندر تمہارے کو لایا پیغام کتنا کیا 8 سالہ درس نظامی کورس کرنا یا نہیں ایک حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حدیث پاک کے واسطے لوگ سفر پر کرنے مدینہ طیبہ تو ملک شام دے اندر ساری کتنا بدبختی ہے سارے عیب کے قریب دے اندر دینی مدرسہ مکتب کھلا ہوئے دن رات قرآن مجید دی تلاوت ہوندی پئی ہے علماء پڑھتے پن طلباء پڑھتے بیٹھے لیکن ایسا خواب غفلت اللہ اللہ میرے باپ نے فرمایا کن اغدو عالما او متعلما اگر عالم نہیں بن سکا تو طالب علم ہے مفتی عامہ یاسر نعیمی سے رحمہ اللہ تعالی علیہ نے میرات المراجی کے اندر حضور والا آپ نے بیان فرمایا کہ مفتی عامہ یاسر نعیمی سے دیکھو لو ہی بزرگ سفید ریش 7-8 کلومیٹر پیدل چل کے سفر کر کے آپ دیکھو لو
درس دے اندر شامل ہون واسطے حاضر ہو ونجنا روزانہ دی بنیاد تے سبق دے اندر شامل ہو ونجنا یہ سلسلہ چلتا گیا حتیٰ کہ 7-8 سال دا عرصہ گزر گیا لیکن کئی کلاس دا انتخاب نہ کیتا آپ نے فرمایا میاں اتنا سفر کر کے دور دراز تو آنے اگر کلاس دا انتخاب کر کے نہیں آئی ابتدا بولو درس نظامی شروع کر کے نہیں آئے اے 7-8 سال درسے کے اندر ماشاءاللہ تو عالم تے فاضل بن گیا بے شک آکر لگے حضور ان حافظہ کمزور ہو گئے داڑھی سفید ہو گئی ہے میرے کو یہ زاربا یضرب دیا گردانا اللہ والدا یدو دوان فو دائن و دویا یدوا دوان فدا کا مدون اے گردانا میرے کو سبحان اللہ کیا اے بات بنیادہ دیا باساں اے کتبی اے منطق میرے کو نہیں پڑی تھی سنا میرا عقل اتنا کم نہیں کرے دا بس سونے دا فرمان سن کے کہ طالب علم دی فضیلت کتنی ہوتی ہے شان بڑی آدھا ہوتی ہے سنا میں چاہتا کہ میری زندگی دا اختتام اس حالت کے اندر ہوئے میں دین دا طالب ہوں میرا جنازہ سبحان اللہ کیا بات ہے سیدنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے مدینہ الرسول تو سفر کرنے والے بھائی یہ سفر تیرا رہ گا نہ ویسی فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس دی حوصلہ افزائی واسطے سرکار دا فرمان سنایا فرمایا تیرا سفر رہ گا نہ ویسی دین دا طالب علم بن کے تو آئے ایک حدیث پاک سنن دی سنن واسطے سفر کر کے مدینہ طیبہ دے وچوں تو آئے سن میں تے کو سرکار دا فرمان سناوا میرے محبوب نے فرمایا من سالک طریقا یطلب فی علما سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ فرمایا جڑا بندہ دین دی خاطر کسے رستے دا مسافر بن گئے دین دا سپاہی دین دے خاطر دین دا مسافر بن گئے اے رستے دے اتے چلن والا زمین دے اتے پیا چلتا اسی رب تعالی علم دین دی خاطر یہ سفر کرنے والے واسطے رب تعالی جنت دا رستہ آسان فرما فرمایا سفر تیرا رہے گا نہ ویسی بلکہ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدَعُوا أَجْنِحَتَهَا لِذَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ فرمایا طالب علم زمین دے اتے چلتا پیا ہوندے اندے قدم زمین دے اتے پہ لگتے ہوندے رب دے فرشتے طالب علم دے رضا اور خوش رودی واسطے اپنے پر اندے پیرا کرنے سبحان اللہ بے شک کیا بات اور فرمایا اتنا نہیں دین دا سچا سپاہی ہوئے دین دا سچا سچا طالب العلم ہوئے فرمایا شان کیا ہوگی ہے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ فرمایا دین دا سچا سپاہی ہوئے دین دی تڑپ رکھن والا سچا عالم دین ہوئے فرمایا جس مقام دے ہوتے ہوئے دنیا دے کسے کونے دے ہوتے بیٹھا ہوئے آسمان دی ساری مخلوق اس دی مغفرت واسطے دعا کریں دی رہے یہ زمین دی ساری مخلوق اس دی مغفرت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فرمایا اتنا نہیں والحیتانو فی جوف الماء سمندر دیاں مچھلیاں پانی دی تہ دے اندر تیرنے ہی وجہ ہونے عالم دین واسطے مغفرتی دعا بھی سبحان اللہ کتنی بڑی شان ہے دین دا سچا سپاہی ہوئے دین دا سچا سچا طالب العلم ہوئے تو زمین دے کسے کونا دے ہوتے چلتا پیا ہوئے سمندر دیاں بچنیاں تیرے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا بے شک کیا بات میرے محبوب نے فرمایا اغدو عالماً او متعلماً او مستمعا اگر عالم بھی نہیں بن سکا طالب العلم بھی نہیں بن سکا والدینی محافل جتا منعقد تھئی پہ وہ دین دیا گلنا سنن واسطے تکا مسئلہ کیا بات ہے سبحان اللہ او مستمعا دین دی گفتگو سنن واسطے کتے دینی محفل دا انعقاد ہوئے خان نجی محفل ہوئے کسی مسجد دے اندر درس و تدریس بھی آمدہ ہوئے یا کسی میدان دے ہوتے محفل میلاد دا انعقاد ہوئے درس و تدریس دا انعقاد کیتا گیا ہوئے کم از کم کچھ اپنی مصروفیت دے وچوں وقت نکال کے دین دا طالب العلم بن کے دین دیا گلنا سنن واسطے تک کیا بات سبحان اللہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا عالم بھی نہیں بنا متعلم اور طالب العلم بھی نہیں بنا اتنا بھی ٹائم کہنی
دنیا دی مصروفیات نے تے کو اتنا گھیر رکھا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تیری مصروفیات اتنی زیادہ ہے دین والے کو سن بھی نہیں سکتا ول کم از کم اتنا کر او محبن انہا دین پڑھن والے دے نال محبت کر کیا بات کیا بات سبحان اللہ کم از کم دین دے طالب علمانو دیکھ کے سادے لباس دے اندر انہوں دیکھ کے سادی ٹوپی دے اندر انہوں دیکھ کے نفرت دی نگاہ نہ نٹھا کرمیا انہیں دے بولتے ہے بھی کچھ گئے اے تا دنیا دے کنگال لوگ ہیں پتہ نہیں اے تکیہ نوس کدا دے کتوں آگن 14 صدیاں پہلے دا دماغ رکھ دیں آج دنیا آسمان دے اتے پہنچ گئی ہے نا میرا ویر تائیں جس طالب علم نو حقیر سمجھا ہے جس بھرانو جس رشتہ دار نو دین پڑھن نہیں دیتا کہ اگر تو دین دا طالب علم بن گیا کھاسے کتو پیسے کتو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ میرات المناجی کی پہلی جلد کے اندر فرمیدے میرے محبوب دا فرمانے جنہاں تسا حقیر سمجھیں دے وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ اے دین دے سچے سپاہی تا ان جنہاں دی وجہ نالو رب تعالیٰ آسمان تو بارشاہ نازل فرمیدے تو انو رزق کی راجع کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فلا تکن الخامس حضور مالک المدرسین استاذ العلماء حضرت عطا محمد بدیالوی سے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ مقالات بدیالوی کے حوالے نالا فرمیدن کہ دینی مراکز قائم رکھو مدرسین پیدا کر اے مدرسین دین دے خطبہ دین دا درس لیوان والے حدیث دا درس لیوان والے قرآن دا درس لیوان والے مدرسین پیدا کرو کیوں کہ اے جڑے درس ان پہ اے مرکز نیوے دنیا دا دے بلکہ اے دینی مراکز اے دین دیاں فیکٹریاں ہوئے جس دے وچوں خطبہ بھی تیار ہونن فضلاء اور علماء بھی تیار ہونن نعت خوان بھی تیار ہونن حفاظ کرام بھی اتھاؤ ہی پڑھ دیں فرمایا مدرس تساں پڑھا چھوڑے کیونکہ سلسلہ 10 سال اگر ختم ہو گیا والمقررین بھی نہ مل سن والخطیب بھی نہ مل سن والامام مسجد بھی نہ مل سن بلکہ مدرسین تیار کریں دے رہے جب تک مدرسین یہ درسگاہ قائم رہے ویسے ایک قیامت تک دین دے خدمتگار مدرسین دی صورت کے اندر علماء بھی تیار ہوتے رہے ویسے فضلاء بھی خطیب بھی مقرر بھی نعت خوان بھی امام مسجد بھی تیار ہوتے رہے ویسے یہ مراکز قائم ہیں خدا دا شکر ادا کرو کہ رب تعالیٰ نے ساکو اپنے علاقے دے اندر خوبصورت ادارہ عطا کیتا میرا ویر زیادہ نہیں کر سکتا تا اپنے بچے نو کم از کم دین دار بنا کے قرآن دا حافظ نہ بنا چھوڑا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ جلی تلاوت کی تھی اپنی گفتگو نو ختم کرے سے اس آیت مقدسہ دے اتے رب فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سبحان اللہ سبحان اللہ تو سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہو سکتے کہ سارے دین دی راہ تے نکل اللہ بے شک قرآن دا سچا فرمان رب دا قرآن ہے رب بھی آدھے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً سارے مومنہ کو لوگ پیدا ہو سکتے کہ دین دی راہ تے نکل پاون یہ معاش دا سلسلہ ختم ہو رہی سی دنیا کون کسب کری سی کھلے سی کون پلے سی کون لیکن اتنا نہ کر سکتے اول فرمایا فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون سبحان اللہ اگر سارے نیوے نکل سکتے ول ہر جماعت دے وچوں ہر قبیلے دے وچوں ہر وسطی دے وچوں ہر گروہ دے وچوں کم از کم ہر گھر دے وچوں ایک فرق تیار کرو کیا بات لیتفقہوا فی الدین جڑا دین دی فقاہت حاصل کر گئے اور دین اس نو نصیب ہوندے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے من یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین یہ دین ہر کسے نو نصیب نہیں ہوندا دنیا رب تعالیٰ ہر کسے نو دے دیتا حدیث پاک دا مفہوم مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے فرمایا دین رب تعالیٰ اس نو عطا فرمائے جے دے نال رب نو محبت ہوے اور اے حدیث پاک جڑی عرض کی من یرید اللہ بی خیرا رب تعالیٰ جے دے نال بھلائی چاہتے یفقہہ فی الدین اس نو دین دے اندر فقاہت عطا سبحان اللہ بے شک بے شک اگر سارے گھر والے نہیں چل سکتے سارا کنبہ قبیلہ رب دا فرمانے سارے مومن نہیں
کم از کم گھر دے وچوں ایک فرد تیار کرو بے شک کیا بات جڑا دین دا کم از کم حافظ قرآن ہوئے کیا بات کم از کم گھر دے اندر اگر اسا 4 بھرا اکٹھے بیٹھے ہیں تو سب کو نماز با جماعت تا پڑھا چکے کیا بات اگر اتنا نہیں کر سکتے اپنی بستی دے وچوں ایک فرد دا خرچہ تا برداشت کر سکتے ہیں یارو سارے برادری والے مل کے ایک بندہ اسا دین واسطے وقت پہ کرنے ہیں اس تے جتنا ضروریات ہوتا جتنے اخراجات ہوتے اسا برداشت کرے سوئنو وقت کیتا ہوئے دین کی خاطر اے دین پڑھے رہے گا اے پڑھاوے رہے گا تاکہ آمان والے وقت دے اندر سارے واسطے ذریعہ نجات کیا بات یتفقهوا فی الدین وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں رب العزت کیا فرمائے تاکہ یہ جماعت جانے واپس لوٹ آوے تو آپ کو رب دا ڈر سنا دے سبحان اللہ اے رب العزت نے دنیا عوض نہیں بڑھائی اے بیکار اور بے مقصد نہیں بڑھائی دنیا دے اتے آئیو اس دنیا دے اتے کہیں وجنا بھی ہے اے دنیا نو اللہ اکبر کبیرہ خیر آباد آکے نامنے چھوڑ کے وجنے کل بروز قیامت رب العزت نے بارگاہ کے اندر پیش بھی ہوں گے میرا ویر کم از کم ایک جماعت نو ایک فرد گھر دے وچوں تیار کر چا جڑے دینی ادارے دے اندر اپنا دین حاصل کرتا رہے ملے تاکہ کل بروز قیامت تیرے واسطے ذریعہ نجات بھی بن بنے دنیا دے اندر دیکھو اگر دین دے معاملے دے اندر کریں کوئی مشکل آوے تو تیری راہ سبحان اللہ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون تاکہ وہ دین دا ایک سپاہی تمہارے کول آ کے تو دین سکھیندا رہے ملے تو رب دا ڈر سنیندا رہے تاکہ تساں رب دی منہیات کو بچ وجو اپنی آخرت کو سنبھال اللہ اکبر کبیرہ آخری دی سبا کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ سلسلہ یہ ختم نہیں ہونا ایک قیامت تک دین جاری رہنے لئے ایک کم دین تا چلتا رہے سی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان سچے نبی نے ایک خبر 14 صدیاں پہلے دے چھوڑی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول رب تعالی ہر صدی دے اندر ہر دور دے اندر ایسے رجال ایسے لوگ ایسے عادل علماء تیار کرتا رہے سی جنہیں اس علم دا پاس رکھ سن اس علم کو پڑھتے رہے وسن پڑھے دے رہے وسن یحملو حاصل علم من کل خلق ہر جماعت دے اندر ہر پچھلے گروہ کو عادل لوگ پیدا ہونے رہے وسن جڑے دین نو پڑھ سے رہے ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین فرمایا اے حق کو علماء قیامت تک رہے وسن یہ غالی لوگیں دوی رد کرتے رہے وسن وانتحال المبتلین باطل پرستے جا ہیلا کوئی آدمی نفی کریں دے رہے وسن تعویل الجاہلین اور جڑے جاہل لوگ دین دے اندر قسموں قسم یا تعویلہ کھڑ کے اور قرآن و حدیث نو چھوڑ کے لوگوں دے سامنے تاریخی واقعات رکھ کے جی فلاں شخصیت مجروح ہے جی فلاں مجروح ہے جی فرمایا نہیں نہیں اے دین دے آدھے لوگ ہر صدی دے اندر پیدا ہوندے رہے وسن اور دین دا فریضہ بخوبی انجام بھی دی سبحان اللہ آخری گل کر کے ختم کرا طرح طرح دے فتنے نمودار ہوندے پائے کتھائی سرکار دی آل دے اتے تبرہ سرکار دی آل دا ذکر چنگا نہیں لگدا انہوں کتھائی اگر سرکار دے اصحاب دا ذکر کیتا وجے تادل جی فلاں صاحب دا کیا قرص بنے دو کیا جائز ہے میں ایک صاحب کو آکھا میں کہ جڑے 14 صدیاں بعد آج دے پیدا ہومن والے تیرا ابا اما تو آدھے فلاں طریق میرے ابا جی دا وصال ہویا اس دا عرص جائز ہے امت دا اتفاق ہے ساری دنیا دے غوث کتب ابدال اکٹھے ہوئے جن کسی ادنا صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتا بے شک کیا بات ہے اگر 14 صدیاں بعد تیرے پیر دا عرص جائز ہے تیرے شیخ دا عرص جائز ہے تیرے استاد دا عرص جائز ہے تے کسے صحابی دے ذکر دی محفل دا انعقاد کوئی جائز نہ ہو اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سرکار دی آل نال بھی محبت سرکار دی وجہ نال کرنے ہیں سرکار دے اصحاب نال بھی پیار و محبت اور عقیدت سرکار دی وجہ نال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے ون اگر کوئی سرکار دی آل دے بارے میلا نظریہ رکھے میاں زبان بند کر اصل سرکار
دی آل نو سرکار دی وجہ نال سبحان دے اللہ، تاریخ بے شک بے شک میرے محبوب نے فرمایا احب اللہ لما یغلوکم من نعمی رب دیاں نعمتاں صبح شام کھاندے ہو رب دے نال پیار کیتا سبحان اللہ وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ فرمایا لوگوں میں اللہ دا محبوب ہاں رب دی وجہ نالو میرے نالو پیار کیتا کرو وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي میری وجہ نالو میری آل دے نالو پیار سبحان اللہ بس سبحان گال ختم ہو گئی کیا بات جس ویلے محبوب نے فرمایا میری وجہ نالو اگر صبح شام کلمہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سرکار دی آل دے نال بھی پیار سرکار دی وجہ نال کرنے ہیں اگر کسی نو سرکار دی آل دا ذکر چنگا نہ لگے ساری محفل اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فرمایا لوگوں میرے صحابہ دے متعلق رب دے کولو ڈرنا اللہ رب دے کولو ڈرنا میرے صحابہ دے متعلق لا تتخذوهم غرضا بعدی میرے بعد میرے اصحاب نو تانو تشریح کا نشانہ نہیں بڑھانا بلکہ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فرمایا جیڑا میری آل دے نال میرے اصحاب دے نال محبت کرنے لئے در حقیقت اور دیوانہ میں محمد مصطفیٰ دے نال کیا بات اور جیڑا انہاں دے نال بغض رکھ دے انہاں دا بغض میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کیوں اے برائے راست شاگرد آقا انعامدار صلی اللہ علیہ بے شک بے شک وسلم اگر میرا استاذ میں نو پڑھاوے تو کوئی بندہ میرے اتے تان کرے میاں حضرت صاحب تک تو آندھی میں دی کوئی چیز نہیں تو میری بھیرامن دے دل دے اندر خیال آسی میری بیادری دے دل دے اندر خیال آسی یار استاد پڑھاؤں والے چنگے نا اللہ اللہ جامعہ غوثیہ رضویہ مرکز اہل سنت چوک اعظم دے اندر اگر پڑھاؤں والے استاد قابل ہوئے نا تو میاں سارا بچہ 8 سال پڑھتا رہ کے کچھ حاصل کر کے نہ آ گیا جے کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال پڑھائے کیا بات ہے میرے محبوب کے شاگرداں کے اوپر اگر تان کرن دا مطلب کیا ہے سرکار نے انہوں نے پڑھایا اللہ نہیں میرے محبوب نے سن درس دیتا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی جتھاں دیکھو میرے غلاماں دے اوتے کوئی تان پیا کرندا ہوئے کوئی انہاں نو برا بلا آکھدا پیا ہوئے تساں باقی کچھ نہیں آکھنا اتنا آکھنے فقولو لعنت اللہ علی شرکم محبوب دی تعلیم دے اوتے اعتراض پیا کرنے جنہاں نو آقا نے 23 سال پڑھے انہاں دے اوتے اعتراض کیا کرنے خدا تیرے اس شر دے اوتے لعنت بے شک سبحان اللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز نو تاکہ ہمیں قیامت آباد و شاد فرماوے اس دے معاملین دی متعلقین دی متوسلین دی رب تعالیٰ خیر فرماوے اس دے اندر پڑھن والے طلباء نو رب تعالیٰ دین دا سچا سپاہی اور سچا خادم بڑھاوے آمین واخر دعویٰ یا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز